مثل الخط هالكين شفيعا فصلى الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين العالمين سنیم من نارے اللہ اکبر میزانم دمزا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر میزانم قادریم نارے میزانم دمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر پوری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں مالک ہفت آسماں تتمہ دور سما فخر آدم و بنی آدم اللہ کے محبوب پوری کائنات کے مرکز عقیدت دعائے ابراہیم خلیل اللہ بشارت عیسیٰ ابن مریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، نعت و منقبت کا دور ابھی تک چلا اور آپ نے سماعت کیا۔ میں نعت کو جانتے ہیں، آواز پھٹے بانس کی طرح ہے کہ نہیں؟ نثر میں سوچتا ہوں کہ بارگاہ مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا مرشدنا امام الاولیاء امام الصحابۃ والتابعین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار بطور فیض میں بھی پیش کروں۔ سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، جیب سے اگر داد کسی کو نہیں دے سکتے تو منہ سے ضرور دیا۔ جیب سے بھی داد دیا جاتا ہے، اگر اس سے آپ نہ دے سکے تو منہ سے ضرور دیا کیجیے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ جیب سے بھی داد دیتے تھے۔ میں یہاں امام جب نہیں تھا تب بھی یہاں میں تقریر محرم میں کر چکا ہوں، جیب سے آپ لوگ داد دیتے تھے، مگر ابھی پتہ نہیں کیا ہو، منہ سے بھی داد دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے خاموش مت بیٹھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اصل میں خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ جو یہ بزرگ لوگ ہیں یہ خاموش رہتے ہیں تو نوجوان بھی خاموش رہتے ہیں، بچے بھی خاموش رہتے ہیں۔ اصل میں اگر بزرگ حرکت میں آ جائیں تو بچے نوجوان سب آ جائیں۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ کہیں بارات جانے والی تھی تو کہا سب نوجوان ہی لے کر کے آنا، بوڑھے ایک بھی مت لانا۔ تو کہا کیوں؟ کہا ایک بکرا ایک آدمی کو کھانا ہے۔
سب پریشان، تو ایک بوڑھے میاں نے کہا بھائی کیسے جیسے کر کے ہم کو وہاں تک پہنچاؤ اور نہ پھنس جاؤ کہ بہت برے میں۔ تو بزرگوں کا رہنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے جو بزرگ ہے وہ ضرور داد دیا کریں۔ پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ نبی رمی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ جب تک آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے دوسرا شعر مجھے یاد ہی نہیں آئے گا، اور میں اسی کو بار بار پڑھتا رہوں گا۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان، بولو زور سے، خاموش ہے تو دین کی پہچان، زور سے بولو، خاموش ہے تو دین کی پہچان، خاموش ہے تو دین کی پہچان۔ گر بولے تو لگتا ہے قرآن، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کیا پاک رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہے۔ ہر یک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر یک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان، بولو سے اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا، جتنا میں بولوں گا اتنا بلواؤں گا، یہ جان لیجیے۔ میں اکیلے بولوں اور آپ اے سی میں آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ناانصافی ہے یار، ہے کہ نہیں؟ بھائی میں باہر سے تو آیا نہیں ہوں کہ آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، آپ کے عادت و اطوار سے واقف نہیں ہوں۔ پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ نبی رمی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آخری کا شعر جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، یہ شعر کوئی عقیدت یا محبت میں نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات و خوبیاں جو عطا فرمائی، وہ کمالات و خوبی بیان کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کی تعریف اللہ رب العزت کرے، جس کی تعریف خود مصطفیٰ جان رحمت کرے، اس کی تعریف انسان کیا کر سکتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ اور فضیلت و بزرگی
علم و تدبر، علم و بردباری عطا فرمائی کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جس بھی مقام پر دیکھیں گے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ اور مولائے کائنات کی جانثاری یہ سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس آیت سے بیان کروں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، اولئک هم خیر البریہ، وہ بہترین لوگ ہیں، وہ امت میں بہترین لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ خیر البریہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت و شان بہت بلند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ یہ جو خیر البریہ ہے یہ کون ہے جانتے ہو؟ اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وہ ہے جو خیر البریہ ہے۔ نبی فرماتے خیر البریہ بیٹھ جاؤ، امت میں تم بہترین آدمی ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے افضلیت کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، نہیں، ہم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں جو جناب ابو بکر صدیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو خیر البریہ میں جناب مولا کائنات کی تعریف کیا ہے ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ خیر البریہ ہے۔ اس میں حضرت مولا کائنات کی شان کہاں سے جھلکتی ہے؟ تو حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز العمال میں بھی اس حدیث کو کنز العمال نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر البریہ سے جو مراد ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے، وہ مولا علی شیر خدا ہے، وہ داماد پیغمبر ہے، وہ فاتح خیبر ہے، وہ حضرت حسنین کریمین کے بابا جان حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ دوسری حدیث کی راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی فرماتی ہے کہ خیر البریہ میں جس ذات کو مراد لیا گیا ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضرت مولا کائنات کی ذات مقدسہ ہے، وہ مولا علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے خیر البریہ کہا ہے، جن کو بہترین امت کہا ہے، جن کو امت میں بہترین آدمی کہا ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ یہیں پہ بس نہیں ہوتی ہے بات، بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ اس مقام و مرتبے کو دیکھیں، آپ اس مقام کو دیکھیں کہ مقام کیا عطا کیا ہے، مقام و مرتبے کو آپ سمجھیں کہ اللہ و رسول نے مولا علی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، مولا علی کو کیا وقار اور عزت عطا فرمائی ہے۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آ جائیں حضرات گرامی، حضرت علی وہ ہے جو کل ایمان ہے، بولو زور سے کیا ہے؟ کل ایمان ہے،
حضرت علی کل ایمان ہے، یعنی مکمل ایمان ہے۔ اب اس کل ایمان اور مکمل ایمان کی دلیل قرآن پاک سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں کہ حضرت علی کل ایمان کیسے ہیں، مکمل ایمان کیسے ہیں۔ تو پڑھیے آیت مباہلہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ دو فریق ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کرے۔ جو بد دعا سے ہلاک ہو گیا سمجھیے وہ حق پر نہیں ہے، اور جو بد دعا سے ہلاک نہیں ہوا سمجھیے وہ حق پر ہے۔ کہا ہم آپ سے جو ہے مباہلہ کریں گے۔ نجران کے عیسائیوں کے اس چیلنج کو پیغمبر نے قبول فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت کو قبول کر لیا تو اب آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ آیت کریمہ مکمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا سنیے، جب آپ مباہلہ میں آئے تو ندعو ابنانا وابناکم، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو لے کر کے آئے، ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر کے آتے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، آپ اپنی جانوں کو لے کر کے آئے، ہم بھی اپنی جان کو لے کر کے آتے ہیں۔ نسانا ونساکم، آپ اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پاک جو آیت مباہلہ ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے نبی سے کہا تھا اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، اپنی جان کو لے کر کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹوں کی باری آتی ہے تو سرکار حسنین کریمین کو بلاتے ہیں، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، اور جب عورتوں کی بات آتی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، خاتون جنت کو بلایا، اور جب جان کی بات آتی ہے تو نبی کسی اور کو نہیں بلکہ مولا علی کو بلاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کو بلایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ، یہ پنجتن پاک کا قافلہ جب مباہلے کے لیے نکلتا ہے تو حضرات گرامی المرتبہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ حق و صداقت ان کی طرف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہی حق پر ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے منع کر دیا، اور کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ پادری نے کہا تھا اگر انہوں نے تم سے بد دعا تمہارے لیے بد دعا کر دیا تو میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور پورے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہ جائے گا، عیسائیت کا وجود ختم کر دیا جائے گا، عیسائیت کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرو۔ آیت مباہلہ میں جس کو نبی کی جان کہا ہے وہ مولا علی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ مولا علی کل ایمان ہے۔ اور کیسے ایمان ہے؟ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو پڑھو، اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان ہی، وہ انسان ہے یہ ایمان کوئی ہے، بتاتا ایمان کو کہتا ہے میری جان ہے یہ مصطفیٰ جان ایمان ہے، اور مصطفیٰ کی جان مولا کائنات ہے، مولا علی ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ حضرات گرامی، نبی ایمان کی جان ہے اور نبی کی جان علی ہے۔ نبی ایمان کی جان ہے اور نبی کی جان علی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی دہمہا بتہمہ لحمہا بلحمہ، اے علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے، اے علی میرا خون تیرا خون ہے۔ اور جو نبی نے کہا میرا گوشت تیرا گوشت ہے تو یہ نہ سمجھیے گا یہ والا گوشت نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا علی
جیسے میرا گوشت ہے ویسے تیرا گوشت ہے. کیا مطلب؟ اے علی جس نے تجھے تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا، اور جس نے تجھ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. اے علی مومنوں پر جس طرح سے تیرا احترام ضروری ہے، میرا احترام ضروری ہے، اسی طرح سے تیرا احترام ضروری ہے. نبی فرماتے علی کاموہا کتابی ناموہا کلامی، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، میرا خون تیرا خون ہے. یہ مصطفیٰ کریم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ فرما کر کے نبی نے بتایا اے لوگوں علی کا بغض دل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر علی کا بغض دل میں رہا تو ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے علی سے محبت کرو، علی کا پیار دل میں ہونا چاہیے، علی کا عشق دل میں ہونا چاہیے، اور علی کا ذکر اتنا کرو کہ علی علی کرتے رہو، اللہ تمہیں بڑی بنا دے گا. اس لیے تاجدار ولایت جو ہے وہ مولا علی ہے. جسے بھی ولایت ملتی ہے وہ علی کے دروازے سے ملتی ہے، وہ علی کے در سے ملتی ہے. اور نبی نے فرمایا اے لوگوں سید المجالس ذکر علی کیوں، اپنی مجلسوں کے خوبصورتی کو میرے علی کے ذکر سے بڑھایا کرو، اپنے مجلسوں کو خوبصورت میرے علی کے ذکر سے بنایا کرو، مجلسیں سجایا کرو کسی کے لیے بھی، لیکن ذکر علی ضرور کیا کرو تاکہ تمہاری مجلسیں جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے. اور ذکر علی فقط ہم ہی نہیں کرتے بلکہ صحابہ نے بھی کیا ہے، صحابہ بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی ذکر علی کرتے رہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ذکر علی کرتے کرتے مر جاؤ گے اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. حضرات گرامی المرتبہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کے سب سے پہلے نمازی کا نام مولا علی ہے، امت کے سب سے پہلے مومن کا نام مولا علی ہے، امت کے سب سے پہلے جانثار پیغمبر کا نام مولا علی ہے، امت کے سب سے پہلے کفار و مشرکین کو جس نے قتل کیا اس کا نام مولا علی ہے. مولا کائنات کو آپ کہاں کہاں دیکھیں گے؟ مولا علی وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ علی قرآن تیرے ساتھ ہے اور تو قرآن کے ساتھ ہے. اب جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں قرآن ہوگا. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں مسلمانوں کہ جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں ایمان ہوگا. لیکن جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں دشمن ابو بکر نہیں ہوگا، وہاں وہاں دشمن عمر نہیں ہوگا، وہاں وہاں دشمن عثمان نہیں ہوگا. جہاں علی ہوں گے وہی ابو بکر ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہی عمر ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہی عثمان ذوالنورین ہوں گے، وہی عثمان غنی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت و شان عطا فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر مقام پر حضرت مولا علی کو یاد کرتے تھے. جہاں دیکھیں گے آپ وہاں مولا علی ہے. مولا علی کو نبی نے ہر مقام پر یاد کیا، مولا علی کو مصطفیٰ ہر مقام پر یاد فرماتے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، چاہے جنگ حنین ہو، چاہے جنگ تبوک ہو، چاہے جنگ خیبر ہو. ہر مقام پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر آئیں گے. جنگ احد کا منظر آپ دیکھیں، جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت مولا کائنات بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھیڑ میں جب سرکار چھپ گئے کفار و مشرکین نے حملہ کیا، صحابہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اور کچھ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ تو میدان چھوڑ کے بھاگے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کفار و مشرکین کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے اے مسلمانوں تمہارے پیغمبر قتل کر دیے گئے، تمہارے پیغمبر شہید ہو چکے ہیں. صحابہ میں افراتفری مچ جاتی ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو علی کا زندہ رہ کر کے اب کیا مطلب ہے؟ حضرت مولا کائنات پہلے نبی کو زندوں میں تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد شہداء میں تلاش کرتے ہیں،
मुर्दों में तलाश करते हैं, लेकिन नबी नजर कहीं नहीं आए। हजरत अली कहते लगता है अल्लाह ने अपने हबीब को आसमान में उठा लिया है, अपने महबूब को आसमान में उठा लिया है। हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाते हैं, फौरन दुश्मनों के फौज में हजरत अली जुल्फकार लेकर के घुस गए, और जब घुसते हैं तो दुश्मनों को काटते हुए मौला अली वहां तक पहुंचते हैं जहां अल्लाह के रसूल मौजूद थे, जहां अल्लाह के हबीब मौजूद थे। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है। नबी फरमाते अली इन्हें हटाओ। हजरत मौला अली तलवार चलाते हैं, कुछ दुश्मन तो भागते हैं, कुछ को फनाफिन्नार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुश्मनों के लड़के से बाहर आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली अना अली मिन्नी व अना अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। इतना नबी ने कहा, हजरत जिब्रील आ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मिनकुमा, मैं तुम दोनों से हूँ, मैं आप दोनों से हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं आप दोनों से हूँ? नबी ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, यानी अली मुझसे मोहब्बत करता है और मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। ये हजरत मौलाए कायनात मौला अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मौला अली की बहादुरी और शुजाअत जो है ये लाजवाब थी। अरबो अजम मौलाए कायनात के बहादुरी और शुजाअत का लोहा माना करता था। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने जब लश्कर रवाना किया, जंग खंदक होने जा रही है। अमर इब्ने अब्दे वद जो मैदान में निकल करके आता है और कहता है ऐ मुसलमानों के पैगंबर, मेरा नाम अमर इब्ने अब्दे वद है, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, कौन है जो मेरे सामने आए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने हजरत मौलाए कायनात को आवाज दिया। मौला अली बारगाह पैगंबर में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली अमर इब्ने अब्दे वद है। मुस्तफा के हुक्म पर हजरत मौलाए कायनात जब मैदान में उतरते हैं, अमर इब्ने अब्दे वद कहता है कौन हो? हजरत अली कहते हैं अली इब्ने अबी तालिब हूं मैं। उसने कहा तुम मेरे दोस्त अबू तालिब के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं तो मुझे कत्ल नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं तो तुझे कत्ल करना चाहता हूँ, मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ, इसलिए कि तू दुश्मन अल्लाह और रसूल है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अमर इब्ने अब्दे वद को गुस्सा आता है, घोड़े से नीचे उतरा, तलवार उठाई और मौलाए कायनात के मुकाबले में आ गया। हजरत मौला अली जुल्फिकार हैदरी को जब लहराते हैं, अमर इब्ने अब्दे वद पर एक ही वार किया मौला अली ने और वासिले जहन्नम कर दिया। जंगे खंदक फतेह होती है, जब खैबर का मकाम आता है, खैबर का नंबर आता है, मुस्तफा करीम ने लश्कर रवाना किया। उसकी सिपह सालारी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलम लेकर के, झंडा लेकर के और लश्कर लेकर के खंदक के खैबर के करीब पहुंचते हैं। खैबर एक जगह थी जहां यहूदी आबाद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सरबराही और सिपह सालारी में ये फौज जब जंग लड़ती है तो खैबर फतेह नहीं होता है। जनाब अबू बकर फौज लेकर के वापस आ गए। अब दूसरे दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को झंडा अता फरमाया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झंडा लेते हैं और लेकर के खैबर की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर खैबर फतेह नहीं होता है, इसलिए कि यहूदी बड़े जालिम हैं, यहूदी आप भी बड़े जालिम हैं। ये कौम जो है बहुत बड़ी जालिम है और अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमान कौम का नाम यहूदी कौम है। इसी को बनी इसराइल कहा जाता है, यही यहूदी कौम है। हजरत उमर फारूक से भी फतेह नहीं हुआ, लश्कर लेकर के वापस आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया कल मैं झंडा ऐसे आदमी के हाथ में देने वाला हूँ जो खैबर को फतेह करेगा। अब सारे सहाबा घर जाते हैं, रात के बिस्तर पे तो लेट गए, लेकिन करवटें बदल रहे हैं कि सुबह नबी किसका इंतखाब करते हैं पता नहीं। हर कोई सोच रहा है काश कि मेरा इंतखाब कर देते तो मैं फातह खैबर बन जाता, इसलिए कि सहाबा को अपने ताकत हुनर पे नाज नहीं था, न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिका पर। हमारा जो कुछ नाज है वो मोहम्मद मुस्तफा पर, उनको किसी चीज पर कोई नाज नहीं था। वो मुस्तफा के ज़बान पे नाज किया करते थे
रात में बड़ी बेचैनी में रात गुजरती है, सहाबा करवटें बदलते जा रहे हैं। जब सुबह होती है, नमाज फज्र के बाद मस्जिद नबवी अचानक सहाबा से भर जाती है। कौन है वो खुशनसीब जिसका इंतखाब मुस्तफा करते हैं? कौन है वो खुशनसीब जिसे मुस्तफा फातह खैबर बनाते हैं? नबी ने मजमे की तरफ एक नजर दौड़ाई, लेकिन मजमा नबी को देख रहा है, मजमा चेहरे वद्दुहा को देख रहा है। और चेहरे वद्दुहा जो है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा वाली आंखें ये न जाने किसको देख रही है, न जाने किसके तलाश में है। नबी फरमाते हैं आइना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह उनकी आंख दर्द करती है, आंख दुख रही है, आशोब चश्म है उनको, या रसूल अल्लाह वो कैसे आएंगे? नबी ने फरमाया उन्हें बुलाओ, यहाँ डॉक्टर की जरूरत थोड़ी है, यहाँ तो वो है जो तबीब कायनात बन करके आया है, यहाँ तो वो है जो पूरी कायनात का तबीब बन करके आया है। कहा अली को बुला, जनाब मौलाए कायनात को बुलाने के लिए एक सहाबी ने बुला के लेकर के आए मस्जिद नबवी में। नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अली ये झंडा है ले लो और खैबर पे तुम्हें चढ़ाई करनी है, तुम फातह खैबर बनोगे। हज़रत अली अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुख रही है, दर्द हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ये नहीं इरशाद फरमाया अली जाओ कोई दराज लेकर के डाल लो या कोई दर्द की गोली खा लो सही हो जाएगा, नहीं नहीं, बल्कि नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला और निकालने के बाद हज़रत अली के आंखों में लगा दिया। ये वही लुआबे दहन है कि अगर अली पैदा हो मुस्तफा अली के मुंह में डाल दे तो अली बाबू ईद बन करके चमक जाए, और यही लुआबे दहन अगर मुस्तफा हुसैन के मुंह में डाल दे तो सुल्तान शुहदा हो जाए। यही लुआबे दहन अगर मुस्तफा अब्दुल कादिर के मुंह में डाल दे तो अब्दुल कादिर गौसुल अखवास हो जाए, इमामुल औलिया हो जाए, सैयदुल अंबिया हो जाए। ये लुआबे दहन अगर मुस्तफा खाली कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए खाली कुआं मीठा हो जाए। यही लुआबे दहन अगर मुस्तफा हज़रत अबू बकर के एड़ी पे लगा दे तो एड़ी का दर्द तो क्या सांप का जहर भी खत्म हो जाए। लुआब एक है मगर काम तमाम मर्ज में कर रहा है। पता ये चला कि मुस्तफा तबीबे कायनात है, वो जिस चीज के लिए चाहे अपने लुआब को शिफा बना करके और वो जो है वो परेशान लोगों को शिफा अता फरमा दे। हज़रात गिरामी मर्तबा आज जो लोग नबी के बराबरी का दावा करते हैं उनसे पूछिए कि नबी ने तो अली के आंख में थूक दिया था, तुम जरा रोड पे थूक करके दिखाओ, जाओ हाजी अली बम्बई साइड में रोड पे जरा थूक करके दिखाओ, फौरन आएगा और पकड़ेगा और कहेगा कि तुम गंदगी फैला रहे हो, तुम्हें जो है क्रांति लगेगी, गंदगी फैलाना मना है। अगर तुम अच्छी जगह पर थूक दो तो वो गंदा हो जाए, और मुस्तफा अगर कुछ जगह पर थूक दे तो वो अच्छा हो जाए। कौन देता है? देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अगर ये अच्छी जगह पर थूके तो गंदा हो जाए, लेकिन नबी तुझकी जगह पर थूके तो अच्छा हो जाए। ये नबी जब ये नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकते, थूक तो बड़ी चीज है, मैं दावे के साथ कहता हूँ और दलील भी है मेरे पास कि नबी के पेशाब शरीफ के बराबर नहीं हो सकते, तो थूक तो बड़ी चीज है प्यारे। और नबी के पेशाब शरीफ का आलम अल्लाह अकबर हज़रत कौम ने बरकत ने जब उठा करके पी लिया था तो नबी ने कहा था उन्हें बरकत जाओ और तुम्हारे पेट में कभी दर्द ही नहीं होगा। ये मुस्तफा के पेशाब शरीफ की बरकत है, तो सोचिए लुआब शरीफ की बरकत कितनी होगी। जब नबी का पेशाब शरीफ लाजवाब है तो फिर लुआब शरीफ कितना लाजवाब होगा। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत को हमने नूर और बशर दोनों माना है, और हम जानते हैं कि मुस्तफा से जितनी चीजें जुड़ी है वो तमाम की तमाम चीजें लाजवाब है। पैगंबर अगर मैदान में क़ज़ाए हाजत करे तो जमीन फट जाती है और उसे निगल लेती है। अरे बेवकूफ, अगर तुम मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए चले जाओ तो लोग कहेंगे पागल है क्या जो मैदान में बेहयाई फैला रहा है, मैदान में आकर के गंदगी फैला रहा है। ये पैगंबर का मकान है। ये पैगंबर अगर मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो दरख्त चल करके आए और आने के बाद वहां जो है चारों
کے लाल शरीफ डाला और आंख सही हो गई। हजरत अली ने झंडा उठाया, आलम लिया और लेकर के खैबर की तरफ बढ़े। और जब ये लश्कर जनाब मौलाए कायनात के सुबह सालानी में लश्कर खंदक के खैबर के करीब पहुंचता है तो खैबर का जो मालिक था, जो वहां का उस वक्त हाकिम था, उसका नाम था मरहब। वो बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत उसकी बहादुरी के चर्चे थे मरहब के। हजरत मौलाए कायनात जब पहुंचे तो मरहब ने कहा कौन हो? हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर के माने ऐसा शेर होता है, ऐसा शेर जो शिकार के चीर फाड़ डाले, उसे हैदर कहते हैं। हजरत मौलाए कायनात से उसने कहा तुमसे पहले भी बहुत आए थे और चले गए, वो फतेह नहीं कर पाए, तुम भी चले जाओ, तुम क्या फतेह कर पाओगे? हजरत अली कहते सुनो, वो आए थे, मैं आया नहीं हूँ बल्कि मैं भेजा गया हूँ। जो आए थे वो चले गए मगर मैं भेजा गया हूँ। जब तक फतेह नहीं कर लेता उस वक्त तक जाऊंगा नहीं। वो आए थे तो बात और थी, मैं भेजा गया हूँ और नबी जी से भेज दे। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में मरहब जब आता है तो हजरात गिरामी सिरा पहना है, अपने जिस्म के ऊपर सोने के मजबूत चीजें पहन रखा है जो उसकी हिफाजत कर रही है। हजरत मौलाए कायनात ने जुल्फ़िकार हैदरी हवा में लहराई और मौला अली से जब मरहब का मुकाबला होता है तो मुसलमानों का लश्कर देख रहा है कि मौला अली मरहब से मुकाबला कर रहे हैं। ये मरहब वो है जिसके ताकत और बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में हुआ करता था। मरहब कहता है सुनो, ये खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ और अपने समर्थ मुकाबिल को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। हजरत अली कहते हैं अरे बेवकूफ, तुझे खैबर जानता है, अली को जमीन वाले भी जानते हैं और आसमान वाले भी जानते हैं कि ये हैदर है। तुझे जो जाने उसे खैबर कहते हैं और जो मुझे जाने उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उन्हें सरवर मलाइका कहते हैं। अरे जिसे खैबर जाने वो मरहब होता है और जिसे जमीन से लेकर के आसमान तक सब जाने वो हैदर होता है। मैं हैदर हूँ। मरहब ने कहा तो फिर मुकाबला करो। हजरत मौला अली फरमाते हैं ठीक है। जब मुकाबला शुरू होता है तो अल्लाह सोचे मरहब का और शेर खुदा का क्या मुकाबला? ये शेर खुदा है। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे से किसी ने वार किया और जो आपकी ढाल थी कट गई, दो हो गई। हजरत मौला अली ने ढाल को जमीन पे छोड़ा और दाएं बाएं देखा। आपको जब कुछ नहीं मिला तो खैबर का किला पकड़ा, दरवाजा किले का, और उसी दरवाजे को मौला अली ने उठा लिया और उठाने के बाद आप उसी को ढाल बनाते हैं और मरहब से लड़ते हैं। जब मरहब को आपने वासिले जहन्नम कर दिया, उसी खैबर के दरवाजे को मौला अली ने उठा करके रख दिया और सहाबा से फरमाया अब इसी पे चढ़ करके तुम सबके सब खैबर के किले में दाखिल हो जाओ। और जब मौला अली ने मरहब को वासिले जहन्नम कर दिया तो खैबर के जर्रे जर्रे से ये आवाज आ रही थी शाह मर्दा शेर अस्ता कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। खैबर के दरवाजे को हजरत अली ने उखाड़ा। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब आपने उखाड़ा तो सफिया, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी, ये उसी के करीब खड़ी थी। इन्हें हल्की सी खराश आ गई थी और जब दरवाजे को अली ने रख दिया जमीन पर तो अब उसे उठाने के लिए एक आदमी नहीं 40 आदमी आ गए। 40 लोग मिलकर उठा रहे मगर दरवाजा उठ नहीं रहा है, दरवाजा उठ नहीं रहा है। अब कोई बदअकीदा ये कह दे कि ये कैसे हो सकता है कि 40 लोगों ने मिल करके दरवाजा उठाया और नहीं उठा और अली ने अकेले उखाड़ दिया। ये हो सकता है साहब? क्यों नहीं हो सकता है?
یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آپ کا دار الخلافت تھا اور جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر کے روٹی کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے دوست بولو؟ روٹی۔ ایک پیالے میں پانی اور روٹی سوکھی، روٹی کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی آ گیا، آنے کے بعد اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں۔ کہا وہی علی جو شیر خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا وہی علی جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا تعجب ہے آپ پر کہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا جسے 40 لوگ نہیں اٹھا پائے، اور یہاں روٹی نہیں توڑ پا رہے دانت سے، روٹی کو پانی میں بھگا کے کھا رہے ہو۔ حضرت مولا علی فرماتے سنو، جب میں خیبر اکھاڑ رہا تھا تو اس وقت میری طاقت نہیں تھی، بلکہ خیبر کو اکھاڑنے کے لیے ہاتھ تو علی کا تھا اور طاقت نبی کی تھی۔ ہاتھ علی کا تھا، طاقت نبی کا تھا، ہاتھ علی کا تھا اور اس میں قدرت نبی کی تھی، اور نبی کی طاقت سے میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ اور روٹی جب کھا رہا ہوں تو ہاتھ بھی علی کا ہے، منہ بھی علی کا ہے، اور روٹی یہاں موجود ہے جسے میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی جس پر دستے کرم رکھ دے اگر کمزور ہو تو شیر خدا ہو جاتا ہے، حیدر کرار ہو جاتا ہے، فاتح خیبر ہو جاتا ہے۔ مولا علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا، فاتح خیبر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ قافلہ واپس آتا ہے، جب مجاہدین واپس پہنچے، نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جیسے حضرت علی پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہارے بہادری اور شجاعت اور کارنامے کو میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے جان لیا ہے۔ اور خیبر جو ہے مدینہ سے کافی دور پر ہے، کافی دوری پر ہے۔ نبی فرماتے میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو دیکھا کیسے؟ اب کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہہ دیتا اتنی دور سے آپ نے کیسے دیکھا پہاڑوں کو اس پار؟ اور لیکن وہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام رات میں کالی چوٹی کو کالی پہاڑ پر کئی میل دور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ کتنا دیکھتے ہوں گے، ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں ارے زمین کی بات کرتے ہو، آسمان کی بات کرتے ہو، عرش کی بات کرتے ہو، فرش کی بات کرتے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اور کوئی غائب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں نور۔ امام احمد رضا نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے بھائی، ہم نے سب ختم کر دیا اسی پر کہ جب مصطفیٰ کے نظروں سے خدا کی ذات نہ چھپی، خدا کے صفات نہ چھپے، تو پھر یہ چیزیں کیا ہے جو زمین پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تسلیم آیت پاک لے کر کے آ گئے، وہ آیت جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ایسے ہیرے جواہرات عطا فرمائے تھے جن کا جواب نہیں ہے۔ اور اسی آیت پاک میں آگے یہ ذکر ہے کہ علی حضرت موسیٰ کے وزیر حضرت ہارون تھے، میرے وزیر تم ہو۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت شیخین کے وزارت کا یہاں انکار ہے، نانا، بلکہ شیخین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مولا کائنات کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مولا علی اپنی جگہ پر لاجواب ہے، اور ابوبکر اپنی جگہ پر لاجواب ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بھی ہے، داماد پیغمبر بھی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ تمام صحابہ موجود ہوتے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے اور مسجد میں جگہ نہیں تھی، حضرت ابوبکر نے دیکھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صاحب فضیلت ہوتا ہے وہی
پہچانتا ہے، جو صاحب عزت ہوتا ہے وہی صاحب عزت کو پہچانتا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ یہ وہ ہے کہ جن کے لیے نماز میں پیٹوں کے لیے سجدہ لمبا ہو جاتا ہے اور نماز میں باپ کے لیے رکوع لمبا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں ہے اور سرکار جب رکوع کرتے ہیں حضرت مولا کائنات آئے نہیں تھے نماز میں، تمام صحابہ موجود ہیں، نبی نے رکوع لمبا کر دیا، ایک بار پڑھا دو بار پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نبی پڑھتے جا رہے، رکوع بہت لمبا ہو گیا، رکوع بہت لمبا ہوا، جب نبی رکوع سے اٹھتے ہیں اور جب سرکار نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، یا رسول اللہ آپ نے رکوع لمبا کر دیا، کیا رکوع لمبا کرنے کا حکم نازل ہو گیا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، جب میں رکوع میں گیا تو میرے پیر کو جبریل نے پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ اٹھنا نہیں، اس لیے کہ اٹھنا نہیں اس لیے کہ علی ابھی آیا نہیں ہے، علی باہر ہے اور علی کو ایک کافی بڈھے نے روک رکھا ہے، آج علی امتحان میں ہے، علی کا امتحان ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہے، پیغمبر مصلی امامت میں ہے، جناب علی باہر ہے، نبی نے سر رکوع لمبا کر دیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ بھائی مسلمانوں، کہ نبی جب رکوع لمبا کر رہے ہیں تو کیا رکوع جب نبی نے لمبا کیا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آنے والے ہیں، علی کو ایک بڈھے نے روک رکھا ہے، تو سوچئے آپ ذرا نبی کو نماز میں خیال علی کا آتا ہے اور ایسے کہ جبریل علی کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں، اور علی کے مد مقابل جو بڈھا ہے وہ کافر ہے، علی اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جبریل اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس بڈھے نے روک رکھا ہے۔ آپ بتائیے مجھے اگر نماز میں امتی کا خیال آ جائے اور وہ بھی نبی کی نماز میں، تو نبی کی نماز ہو جائے اور خیال امت میں نبی رکوع کو لمبا کر دے، یہ حکم پروردگار ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو نبی کا خیال آئے تو نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ آئے اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ضامن اگر نماز میں حب رسول ہے تو پھر یہ عبادت بارگاہ مولا میں عمول ہے، اور یا خدا میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید بہتتا دکھائی دے، اور جہاں سجدہ کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھاؤں تو مدینہ دکھائی دے۔ حضرات گرامی ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر خیال یار کے نماز کہاں ہے؟ جس نماز میں خیال یار نہ ہو وہ ہمارے نزدیک نماز ہی نہیں ہے، اور جس نماز میں خیال یار ہو وہی تو بارگاہ مولا میں قبول ہوتی ہے، وہی تو بارگاہ رسول میں قبول ہوتی ہے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ وسیلہ جو آپ لیتے ہیں کہتے ہیں وسیلہ لیجئے، تو وسیلے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افراتفری مت کرو، میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھیے آپ لوگ، افراتفری مت کرو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، اس نے کہا پڑھیے، آپ نے آیت پڑھ دیا یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس نے کہا اس میں تو اولیاء کا ذکر نہیں ہے، انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو جہاد کا ذکر ہے، آپ یہ اولیاء اور انبیاء کو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں بیوقوف اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں میں، اور جس کو مارتے اس کو گھر تک پہنچا دیتے، راستے میں چھوڑتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھا ہے پھر بھی کہہ رہے دیکھ قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا سن تو نماز پڑھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا قبول ہو گئی؟ اس نے کہا یہ مجھے کیسے پتا ہے، میں کیا جانا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، قبول ہوئی ہے؟ پتا
ارے امام صاحب کو ہی نہیں پتا تو آپ کو کہاں سے پتا رہے گا بھائی؟ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو خدا جانے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ پتا نہیں۔ اچھا نبی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا نبی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایمان چلا جائے؟ آپ نے فرمایا تم ڈرو مت، پہلے سے نہیں تھا تو جائے گا کہاں سے؟ کہا نبی قبول ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ کہا ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہا جب حیات ظاہری میں تھے تب تھے کہ ابھی بھی ہے؟ کہا ابھی بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں؟ کہا قیامت میں بھی ہوں گے۔ کہا شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ کہا کریں گے۔ کہا سجدہ عرش کے نیچے کریں گے کہ نہیں؟ کہا کریں گے۔ کہا قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں قبول ہے۔ تو کہا بھائی ہم اسی لیے جو ہے وسیلہ نماز کا نہیں بناتے، مصطفیٰ کا بناتے ہیں، جس کے قبول ہونے پر ہمیں شک ہوتا ہے اس کا وسیلہ کیوں بنائے؟ جس کے قبول ہونے پر ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے، ہم اس کا وسیلہ بناتے ہیں اور اسی کے وسیلے کے صدقے میں اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کر لے گا۔ کہا جس پر یقین ہے اسے وسیلہ بنائیے، جس پر یقین نہیں ہے اسے کیوں وسیلہ بنا رہے ہیں؟ تو حضرات گرامی المرتبہ حضرت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا یا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی لاجواب ہے، شجاعت و بہادری میں بھی لاجواب ہے۔ حضرت مولا علی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد ہیں، آپ کے صحابی اور آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اگر آپ کے سینے میں ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے سینے میں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے مولا علی کی محبت ضروری ہے۔ مولا علی کی محبت اتنی ضروری ہے کہ جتنی ضروری نماز پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری آل نبی سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے کہ نماز کی دلیل جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، اور آل نبی کی محبت یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے کہ ان کی محبت تم پر فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، نبی کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرات سے محرم میں محبت نہ کرو بلکہ غیر محرم میں بھی محبت کرو، غیر محرم میں بھی ان سے پیار کرو۔ ان کا پیار، ان کی محبت یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، یہ تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ مولا کائنات کی شان و فضیلت بہت بلند ہے، کون بیان کر سکتا ہے اور کس کس کو بیان کیا جائے؟ حضرات گرامی المرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ اگر زمین پہ سو جائے تو نبی کہہ دے تم یا ابا قرآن اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ اگر آئے تو نبی نماز میں رکوع لمبا کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوگا حضرت کہاں تک بچل رہے تھے اور کہاں چلے گئے۔ حضرات گرامی المرتبہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، میں کوئی گھمنڈ غرور میں نہیں کہہ رہا، قادس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ پچھلی بات جہاں سے میں چھوڑتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کی محبت کے صدقے اللہ اسے یاد دلا دیتا ہے، اللہ اسے واپس دماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ نبی نے حکم لمبا کر دیا، حضرت صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیوں لمبا کر دیا؟ کیا حکم نازل ہوا؟ نبی نے فرمایا نہیں نازل ہوا ہے، علی کے لیے لمبا کر دیا ہے۔ بولو کس کے لیے لمبا کر دیا؟ زور سے بولو علی کے لیے۔ جس کے لیے حکم لمبا ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے؟ بولو علی کہتے ہیں۔ حضرت علی آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی رکوع میں نے لمبا کر دیا۔ جبریل نے کہا اور تو کہاں تھا بھائی، ابھی کتنا لیٹ کر کے آیا، تم کہاں تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے وہ بڈھا بھی ہے۔ بڈھے کی طرف اشارہ کر کے علی نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے راستے میں روک رکھا تھا، سرکار یا رسول اللہ یہ مجھے روک رکھا تھا راستے میں، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ وہ بڈھا کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو علی کا
साथी। पहले कहता था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के दामाद, अब या रसूल अल्लाह क्यों कह रहा है? वो कहता है अली, मैं यहाँ जब पहुंचा हूँ तभी मैंने कलमा पढ़ लिया था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए मेरे ज़बान पर या रसूल अल्लाह जारी हो गया था। पता ये चला कि या रसूल अल्लाह कहने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, मोमिन होना जरूरी है। काफिर या रसूल अल्लाह नहीं कहा करते हैं, मुशरिक या रसूल अल्लाह नहीं कहा करते हैं। अब जो या रसूल अल्लाह से चिढ़े तो समझ जाओ ये मुसलमान नहीं है, खाली दाढ़ी टोपी कुर्ता है, अंदर ईमान नहीं है। और जो या रसूल अल्लाह सुन करके खुश हो जाए और कहे कि मिस्र फारत नस्ल के गले गिराते जाएंगे, या रसूल अल्लाह से जो खुश हो जाए, जो जिक्र विलादत करे, तो समझ जाओ कि इसके अंदर ईमान है। चाहे चाहे कि वो पैंट शर्ट क्यों न पहना हो, चाहे चाहे दाढ़ी क्यों न छिलाता हो। दाढ़ी छिलाना गुनाह है, मैंने जायज नहीं कहा है, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, तो वो जरूर ईमान वाला है, वो जरूर मुसलमान है। दाढ़ी छिलाना एक गुनाह है, उसे गुनाह की सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर नबी का प्यार है, नबी का इश्क है, तो वो जरूर मुसलमान है, वो जरूर आशिक नबी है, वो जरूर मोमिन है। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जब उससे, तो उसने कहा मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत ग्रामीण मर्तबा उसने रोका और नबी ने रुकू लंबा कर दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज दोहराई नहीं। वो यहूदी कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। और यही तक नहीं बल्कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते मस्जिद नबवी में, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज खत्म हो गई, सहाबा नमाज पढ़ के एक जगह जमा हो गए। हज़रत अली अभी नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी आता है और सहाबा की तरफ मुखातब होकर के कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। लेकिन सहाबा नबी की बात सुनने में मुनहमिक थे, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो कहता रहा। हज़रत अली नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में हज़रत मौलाए कायनात ने उसकी तरफ इशारा किया और इशारे से बताया मेरी अंगूठी निकाल ले जा। जो अंगूठी आप हाथ में पहले थे, फरमाते हैं मेरी अंगूठी निकाल ले। इशारे से आपने कहा, वो समझ गया और अंगूठी निकाला और निकाल के चलने लगा। हज़रत मौलाए कायनात अभी नमाज में है, जनाब जिब्रील आयते बात लेकर के आ गए, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और फुकरा मसाकीन और यतामा पे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से खर्च भी करते हैं। ये आयत भी हज़रत अली के शान में नाज़िल होती है, इसलिए कि मौला अली ने अपनी अंगूठी हालत नमाज में उस फकीर को दे दिया था। आप सोचे जरा, ये असहाबे नबी है, ये मुस्तफा के घर वाले हैं, ये मुस्तफा के भाई जनाब मौलाए कायनात है। ये हालत नमाज में भी आपने साइल की ताक रसी और फरियाद रसी की है। हज़रत ग्रामीण मर्तबा अगर आप हालत नमाज में किसी को इशारा करें तो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज वापस से पढ़ना पड़ेगा, नमाज दोहरानी पड़ेगी, नमाज नहीं होगी। हालत नमाज में किसी को इशारा करना ये शरीयत में मना है, लेकिन बाहर तेरी किस्मत पर कुर्बान कि अगर तू नमाज में इशारा करके किसी को कुछ दे दे तो तेरे नमाज की कबूलियत को लेकर के हज़रत जिब्रील कुरान आ जाए, हज़रत जिब्रील आयत बात लेकर के आ जाए। अब बताइए आप मुझे इनका कितना बड़ा मकाम होगा, इनका कितना बड़ा मर्तबा होगा। शायद